کانٹریکٹ کیا گیا تھا اور ارادہ یہ تھا کہ 2015 تک یہ پائپ لائن کا کام کمپلیٹ ہو جائے گا، جس سے کہ ایران سے گیس لی جائے گی پاکستان کے لیے. اور مگر ہوا یہ کہ اس کے بعد ایران پہ لگ گئی سینکشنز لگ گئیں، اور بعد میں پاکستان نے اس پائپ لائن کے اوپر کام کمپلیٹ نہیں کیا، جو کہ ہماری ایک پرانی عادت ہے کہ ہم جو بھی کانٹریکٹ کرتے ہیں پھر اس کے اوپر کام کرتے ہوئے جو ہے وہ ہمیں بھول بھال جاتے ہیں ہم، یا پھر بہت ہی سلو ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں. تو اب جی ایران نے کہا ہے پاکستان سے کہ جی یہ پائپ لائن کا کام یا تو آپ کمپلیٹ کر لیجئے، یا پھر جی آپ کو فائن بھرنا پڑے گا تقریباً $18 بلین کا. جی ہاں، $18 بلین کا کی جو پینلٹی ہے وہ پاکستان کے اوپر ایران لگا سکتا ہے اگر پاکستان نے وہ گیس پائپ لائن کمپلیٹ نہ کی. اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ ایران والوں کو یہ خیال بھی کیسے آیا کہ ہم ان کو $18 بلین دینے والے، مطلب ہم $1 بلین کے لیے کہاں کہاں پہ ناک رگڑتے پھر رہے ہیں. ہماری جو حالت ہے نا، وہ جسے کہتے ہیں نا کہ نہ ہم گھر کے ہیں نہ گھاٹ کے ہیں، وہ والی حالت ہماری ہوئی بھی ہے. لیکن ایران کا خیال یہ ہے، ایران کے لوگ کتنے معصوم ہیں نا، ہے میں صدقے اتنے پیارے لوگ ہیں کہ ان کا یہ خیال ہے کہ ہم اگر پائپ لائن کمپلیٹ نہیں کریں گے، گیس پائپ لائن جو ہم نے ایران سے کانٹریکٹ کیا تھا، تو اس کے بعد ہوگا یہ کہ وہ ہمیں $18 بلین کی پینلٹی ڈال دیں گے اور کہیں گے لاؤ نکالو. مطلب ہمارے پاس تو خود کے پاس ڈالر نہیں، ہم تو خود ڈالر ڈھونڈتے پھر رہے ہیں کہ کہیں سے مل جائے. ہم بھلا ان کو $18 بلین کہاں سے دیں گے؟ عجیب عجیب بہکی سی باتیں ایران والے کرتے ہیں. لیکن وہ تو جب عمران خان صاحب کی گورنمنٹ تھی تبھی خان صاحب نے کہہ دیا تھا کہ جی مونگ پھلی کھاؤ، اپنی گیس خود بناؤ. جی ہاں، تو اس وجہ سے سارا پاکستان جو ہے پوری ونٹر جو ہے مونگ پھلیاں کھاتا رہا، اور انہوں نے سوچا کہ ہم اپنی گیس خود بنائیں گے. لیکن ساتھ یہ کانٹریکٹ جو ہے اس کا کیا کریں؟ تو جی اس کا وہی ہوگا جو سی پیک کا ہوا تھا. سی پیک بھی تو ہم نے کانٹریکٹ ہی کیا تھا نا چائنا کے ساتھ کہ جی ہم سی پیک بنائیں گے، اس کے بعد یہاں پہ خوشحالی آ جائے گی، لوگوں کو روزگار مل جائے گا. اور چائنا کی جو گورنمنٹ ہے انہوں نے اپنی جو پرائیویٹ کمپنیز ہیں ان سے پیسہ لگوایا تھا اور گارنٹی دی تھی کہ جی آپ کو نہ صرف یہ کہ آپ کا پیسہ واپس مل جائے گا بلکہ آپ کو پروفٹ بھی ہوگا. تو اس طرح سے چائنا کی جو کمپنیز تھی، پرائیویٹ کمپنیز تھی، انہوں نے پاکستان میں انویسٹمنٹ کر دی تھی یہ سوچ کر کہ ان کو فائدہ ہوگا. کیسے کیسے خواب ان کو دکھائے گئے تھے، لیکن بہرحال جب آنکھ ان کی کھلی تو ان کے آس پاس کچھ نہیں تھا. مگر یہ ضرور ہے کہ اب چائنا ایک بار پھر جو ہے، ہم نے انہیں ایک بار پھر اپنے باتوں میں لگا کے اس بات پہ تیار کر لیا ہے کہ جی سی پیک 2 شروع کریں. 1 کمپلیٹ نہیں ہوا، نہ سے 1 ویسے بھی ہمیں سوٹ نہیں کرتا، 2 ہونا چاہیے. جی ہاں، تو سی پیک 2 جو ہے اس کے اوپر کام جو ہے پوری طرح سے شروع ہو چکا ہے. ہو سکتا ہے عاصم سلیم باجوہ یا انہی جیسا کوئی دوسرا جو آ کے جو ہے پیسے پہ ہاتھ صاف کر سکے اور بہت سارے پیزا فرنچائز بنا سکے، شاید وہ بھی آتا ہی ہوگا. لیکن خیر، ہم بات کر رہے تھے ایران کی، چائنا کی نہیں. تو چائنا کے ساتھ ہم نے کیا کیا ہاتھ دکھائے وہ تو ساری دنیا جانتی ہے. لیکن چائنا بھی، آج بھی چائنا ہمارا دوست ہے، اور ابھی بھی چائنا نے ہمیں جو ہے سی پیک 2 کے نام پر جو ہے کافی پیسے دے دیے ہیں، اور ہم مزید بھی اس سے نکلوا لیں گے کیونکہ یہی ایک آرٹ ہے جو ہمیں آتا ہے. بات ہم کر رہے تھے ایران کی. اب ایران ہے اسلامک کنٹری، وہ تو آپ جانتے ہیں جتنی اسلامک کنٹریز ہیں، OIC ہو گئی، اس میں 52 کے 56 پتہ نہیں کتنی کنٹریز ہیں. پاکستان اسلامک کنٹریز، سوری پاکستانی کنٹریز کہہ رہی ہوں، اسلامک کنٹریز جو ہیں اس میں جتنی بھی اسلامک کنٹریز OIC کی ہیں ان میں سے ایک کو بھی ہمارا بھروسہ نہیں ہے، حالانکہ ہونا چاہیے تھا. اسلامک کنٹری اگر اسلامک کنٹری کا بھروسہ نہیں کرے گی تو بھلا کون کرے گا؟ لیکن ہوا یہ کہ ہم نے سوچا کہ جس طرح سے چائنا اور امریکہ، ورلڈ بینک، IMF اور اسی طرح سے یورپین کنٹریز کو جس طرح سے ہم نے ماموں بنا لیا ہے، تو یقیناً ایران والے بھی بن جائیں گے. ہم ان سے کہیں گے کہ ہاں جی لاؤ، ہم لگاتے ہیں جی گیس پائپ لائن بناتے ہیں، ایگریمنٹ کریں گے، سب کچھ کریں گے، اور اس کے بعد کام کوئی نہیں ہوگا. تو اب جی ایران کی طرف سے کہہ دیا گیا ہے کہ جی بیٹا بہت ہو گیا بیٹا، اب یہ بتاؤ کہ پیسے کب نکالو گے. انہوں نے ہمارے اوپر جو ہے یہ کہہ دیا کہ یا تو یہ پائپ لائن کمپلیٹ کرو، یعنی کہ یہ گیس پائپ لائن کو کمپلیٹ کرو، ورنہ جی $18 بلین دینے کے لیے تیار ہو. اب صورتحال یہ ہے کہ وہ مجھے ایک فلم یاد آ رہی ہے عامر خان کی، اس میں کیا تھی وہ
اس میں جوہی چاولہ بھی تھی, عامر خان بھی تھے, اور اس میں انہوں نے کہیں جاپان سے جو ان کے ٹیلر تھے وہ جاپان سے آئے تھے, وہ کہتے ہیں کہ جی میں جاپان میں جیسے کام کرتا تھا ویسے ہی میں یہاں بھی کام کروں گا. یعنی وہاں پر ہم پہلے کالر بنا لیتے ہیں, پھر سلیوز بنا لیتے ہیں, اس کے بعد باقی پارٹس جو ہوتے ہیں شرٹ کے وہ بناتے ہیں اور پھر جوڑ دیتے ہیں, شرٹ تیار ہو جاتی ہے. تو اب ایسا ہے کہ ہم نے 1,00,000 کالر بنا لیا ہوں, اس کے بعد اب یہ ہے کہ کپڑا بھی ختم, دھاگا بھی ختم, اور پیسہ بھی ختم. تو یہی والا سین مجھے یہاں پہ لگ رہا ہے, اور مجھے یقین ہے آپ میں سے بہت سے لوگ جو مجھے سن رہے ہیں ان کو اس فلم کا نام بھی یاد آ گیا ہوگا. اور ارے مجھے تو گانا بھی یاد ہے, گھونگھٹ کی آڑ سے دلبر کا, جی ہاں وہ والا گانا تھا, اس میں پکچر کا نام مجھے ابھی بھی یاد نہیں آ رہا. خیر, تو میں آپ کو یہ بتا رہی تھی کہاں سے کہاں نکل گئی, میں کوئی پکچر تھوڑی آپ کو بتانے آئی تھی, میں یہ بتا رہی تھی کہ وہی سین ایران اور پاکستان کے بیچ میں ہوا ہے کہ اب پاکستان نے, مجھے لگتا ہے کہ وہ پائپ لائن کے لیے جو کچھ سامان چاہیے تھا وہ ہم نے کافی سامان لے لیا. اب ایسا ہے کہ وہ باقی کا سامان بھی ختم, پیسے بھی ختم, اور یہی کچھ حال ہمارا ہے. مگر خیر اب دیکھتے ہیں کہ ایران پاکستان کی جان بخشتا ہے یا نہیں. آئی ایم ایف کا یا کسی بھی چیز کا اگر آپ نے the proof of the pudding is in the taste, and آپ نے کسی بھی چیز کا اگر جائزہ لینا تو اس کا رزلٹ آپ دیکھیں. تو میں نے یہی آرگیو کیا ہے, میں پچھلے پروگرام میں بھی بتایا تھا, ایک ایگزامپل لی تھی کہ انہوں نے انٹرسٹ ریٹس جو ہیں وہ پش کر کے 21% کے اوپر لے گئے ہیں پاکستان کے اندر, جبکہ کسی قسم کی بھی ہماری انفلیشن کی ریزنز ڈفرینٹ ہیں. ہماری انفلیشن جو ہے وہ سپلائی سائڈ چیلنجز کی وجہ سے ہے, ہماری انفلیشن جو ہے وہ ڈی ویلیویشن کی وجہ سے ہم امپورٹ کر لیتے ہیں دوسرے ملکوں سے انفلیشن, یعنی کہ مہنگائی کو امپورٹ کر لیتے ہیں. ہماری انفلیشن ڈیمانڈ پش انفلیشن نہیں ہے, یعنی کہ اکانومی اوور ہیٹ ہو رہی ہے اس وجہ سے انفلیشن نہیں ہوتی ہے. تو یہ انٹرسٹ ریٹس جو ہیں اس کو بڑھانے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ ڈیمانڈ کو سپریس کرتے ہیں تاکہ پرائسز ایز کریں, انفلیشن مہنگائی کم ہو. تو ہمارا تو وہ مسئلہ ہی نہیں ہے, ہماری تو ڈیمانڈ آلریڈی سپریسڈ ہے. تو اٹ ڈزنٹ میک سینس کہ یہ انٹرسٹ ریٹس بڑھا دیتے ہیں, کس % پہ چلے گئے, اس سے بزنسز سیویرلی افیکٹ ہوتے ہیں, انویسٹمنٹ سیویرلی افیکٹ ہوتی ہے, اور لوگوں کو آپ یہ بیسکلی راستہ دکھا رہے ہیں جی کاروبار کرنے کی کیا ضرورت ہے, بینک میں پیسے رکھوا دیں, آپ کو 20-21% مل جائیں گے, آرام سے آپ عیاشی کریں, کیا ضرورت ہے اتنی کاروبار کے اندر محنت کرنے کی. لیکن پاکستان کی اکانومی کیونکہ ڈیٹ ریڈن اکانومی ہے, اس سے ہوتا ہے. اچھا میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ ہماری جو 55% آف ڈیٹ پروفائل ہے وہ ہمارا ڈومیسٹک ڈیٹ ہے, اور میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ ہماری ڈیٹ پیمنٹس جو ہیں وہ تقریباً 80% سے زیادہ جو ہے وہ ڈیٹ پیمنٹس ڈومیسٹک ڈیٹ کے اوپر ہوتی ہیں. تو جب آپ انٹرسٹ ریٹ انکریز کرتے ہیں تو وہ جو آپ کا ڈومیسٹک ڈیٹ ہے اس کے اوپر پیمنٹس انکریز ہو جاتی ہیں, یعنی کہ آپ کے جو ٹیکس ریونیو ہے وہ آپ کو یوز کرنے پڑتے ہیں ایکسٹرا انٹرسٹ اور ڈیٹ پیمنٹس کرنے کو. تو یہ مطلب یہ ایبسولوٹلی لاپ سائڈڈ قسم کی پالیسی آئی ایم ایف پاکستان جیسے ملکوں کے اوپر اپلائی کرتا ہے. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح کی جو پالیسیز جو کہ ایکچولی پین کاز کرتی ہیں کامن مین کو, ان کے لیے تکلیف کریٹ کرتی ہیں, اور سارا کچھ کرنے کے بعد آئی ایم ایف آگے کہتے ہیں جی وہ بریڈ کرمز جو ہے نا وہ جو چینج ہے وہ آپ یہ غریبوں کو BISP بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تھرو ان کو ٹارگیٹڈ سبسڈی دے دیں, اپنی طرف سے کوئی بڑا دل رکھنے والے کہ جی یہ بڑا ان کو احساس ہے غریبوں کا, پین آپ کریٹ کر رہے ہیں اتنی زیادہ, اور اینڈ پہ آ کے بریڈ کرمز آپ ان کو دے رہے ہیں. سو میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ بھائی آئی ایم ایف نے اگر کچھ واقعی کرنا ہے, سیریسلی کرنا ہے, تو ہم نے یہ کبھی کیوں نہیں سنا آئی ایم ایف سے کہ آپ اسٹرکچرل ریفارمز کریں پاکستان کے اندر. یہ کیوں نہیں سنا کہ آپ 18ویں صدی کا 250 سال پرانا ایک کلونیل گورننس سسٹم سول سروس کا چلا رہے ہیں, اس کو ٹھیک کریں. آپ کی انفلیشن کی ایک پرائمری وجہ یہ ہے کہ آپ 250 سال پرانا سسٹم چلا رہے ہیں. میں آپ ڈیٹیلز میں ٹائم نہیں ہے, پھر کبھی بات کریں گے کہ کیوں وہ انفلیشن کاز کرتی ہے. یہ کیوں نہیں آئی ایم ایف کہتا کہ جی آپ اپنے گورنمنٹ کے ایکسپینسز کم کریں اینڈ اسٹارٹ فرام جو کہ ویژولی بہت اٹریکٹیو چیز کہ آپ اپنی کیبنٹ 85 سے کم کر کے آپ آدھی کریں, آدھی سے بھی کم ہونی چاہیے. وہ کیوں نہیں یہ کہتا آئی ایم ایف, اس پہ کیوں نہیں انسسٹ کرتا. سو آل دوز تھنگز جو کرنی چاہیے وہ کبھی ہم سنتے نہیں آئی ایم ایف سے, اور ہم سنتے ہیں کہ انٹرسٹ ریٹس انکریز کر دیں گی, پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی آپ انکریز کر دیں گی. تو اس ٹائپ کی چیزیں جو کہ غریب کو زیادہ افیکٹ کرتی ہیں. دیکھیے ہمارے یہاں تو میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو ٹیکسٹ بک سولوشنز جو ہے نا, مثلاً ایک آپ کو پتا ہے کہ جیسے انٹرسٹ ریٹس کی آپ نے بات کہی,
کہ آپ جی وہ بڑھا دیں تو وہ چونکہ کلاسیکل اکنامکس میں یہ تھیری ہے کہ جی وہ بڑھا دیں گے تو انفلیشن نیچے آ جائے گی، ڈیمانڈ کم ہو جائے گی وغیرہ وغیرہ. اسی طرح ڈی ویلیوشن کا بھی آپ دیکھیں کہ ہمیں اس کا نیٹ وہ والا فائدہ نہیں ہوتا، اگرچہ کہ اس سے ایکسپورٹس انکریز ہوتی ہیں، سننے میں ہی آتا ہے وہ امپورٹس کا بل جو ہے وہ زیادہ مہنگا ہو جاتا ہے. بہرحال ہم آگے یہ میں بڑھتے ہیں. لیکن ایک اور اس میں بڑی امپورٹنٹ آپ کو بات بتاؤں کہ دیکھیں آئی ایم ایف ایک فائنینشیل انسٹیٹیوشن ہے، اور فائنینشیل انسٹیٹیوشن جب بھی کوئی آپ فائنینس کسی کو دیتا ہے، کوئی لون وغیرہ دیتا ہے، تو وہ سب سے پہلے دیکھتا ہے کہ جی اسپانسرز کون ہیں، کون لوگ ہیں جو کہ یہ کاروبار چلائیں گے. تو آئی ایم ایف کو سب سے پہلے دیکھنا چاہیے کہ یہ ملک کون چلائے گا، کیا ان لوگوں کے اندر کیپیبلٹی ہے کہ ان کے پیسے واپس کرنے کے لیے. اگر تو وہ واقعی یہ چاہتے ہیں تو کیوں نہیں وہ اس قسم کی باتیں کرتے کہ بھئی آپ اپنے یہ مسئلے سالو کریں، یہ اپنے آپ لوگ تو کانسٹیٹیوشن کو بھی نہیں مان رہے، آپس میں لڑ رہے ہیں آپ، تو یہ کیسے مینیجرز ہیں، یہ کس طرح سے اس طرح کی سولوشنز لائیں گے کہ آئی ایم ایف یا دیگر جو لونز ہم نے لیے ہیں وہ واپس کی جا سکیں. سو دیز آر the kinds of things, that's why I'm critical about IMF and the likes کہ بھائی جو کرنے والی باتیں ہیں جس پہ پش کرنا وہ کرتے نہیں ہیں، اور یہ جو unnecessary بلکہ زیادہ پین کریٹ کرتے ہیں وہ والی باتیں وہ والی بات ہے. جی بالکل بالکل. اچھا یہ لیکن اس کے باوجود دیکھیے بہت سے آپ کا بھی یہ کہنا ہے کہ جو پاکستان کی اکانومی جو ہے یا پاکستان کی جو اکنامک ایکٹیویٹی ہے وہ اتنی اس کے اوپر ڈپریشن کی یا گلومینس کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ کنزمپشن بھی ہو رہی ہے، لوگ کاروبار بھی کر رہے ہیں. تھوڑا سا اس کو الیبوریٹ کریں کہ وائی آر یو سو اپ بیٹ اباؤٹ دی کرنٹ اسٹیٹ آف اکانومی. رضا دیکھیے آپ کو پتہ ہے میں اور میری ٹیم ہم تو کانسٹنٹلی پاکستان کے اوپر ریسرچ کرتے ہیں، ہمیں تو 26-27 سال ہو گئے ہیں ریسرچ کرتے ہوئے. اب میں آپ کو اگین نمبرز ایویڈنس امپیریکل ایویڈنس کے ساتھ یہ آپ کو بتا سکتا ہوں کہ وی ہیو ٹو تھنک اباؤٹ پاکستان's governance, Pakistan's economy in a completely different way, because جس طریقے سے ہم پچھلے 70 سال سے سوچ رہے ہیں، یہ جو لوگ اس کو چلا رہے ہیں یا جو اوپینین میکرز ہیں یا جو یہ آئی ایم ایف کے ماؤتھ پیسز ہیں اور جو ہمارے ایکسپرٹس بڑے ورلڈ کلاس ایکسپرٹس ہیں لیکن وہ ڈسکنیکٹڈ، وہ باہر بیٹھ کے وہ سمجھتے ہیں ان کو پاکستان کا زیادہ پتہ ہے جو پاکستان میں لوگ ہیں. سو یہ ہمیں ڈفرینٹ طریقے سے سوچنے کی ضرورت ہے. یہ آپ آفن یہ سولوشن سنتے ہوں گے کہ جی وہ ہمارے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہے بٹ آئی ایم ایف کے پاس جائیں. اچھا جی اس کے بعد کیا کریں؟ اس کے بعد یہ ہے جی کہ یہ والا آئی ایم ایف جب ہو جائے گا پھر آپ دوبارہ آئی ایم ایف کے پاس جائیں. اچھا یار تو اس کے بعد کیا ہوگا جی اس کے بعد دوبارہ آئی ایم ایف کے پاس جائیں. اب 70 سال سے یہ ہو رہا ہے کہ دوبارہ آپ جائیں اس کے پاس، ان کے پاس کوئی سولوشن نہیں ہے، اور وہ ہوائی سولوشن ہے جو کہ جس کا گراؤنڈ ریالٹی سے کوئی تعلق نہیں. سو وی ہیو ٹو لک ایٹ تھنگس ڈفرنٹلی. اب وہ میں کیوں اپ بیٹ ہوں پاکستان کے بارے میں؟ میں اس لیے اپ بیٹ ہوں کہ میں سمجھتا ہوں پاکستان کے اندر تمام وہ انگریڈینٹس ہیں ایک ایسی کنٹری کے کہ جس کو کوئی روک نہیں سکتا پراسپر کرنے سے. اٹس جسٹ اے میٹر آف ٹائم. جس دن پاکستان نے اپنی لیڈرشپ کا ایشو ریزالو کر لیا، یہ کنٹری رائپ ہے اس وقت. وہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں کہ